فقال ربنا جل وعلا فی القرآن المجید اعوذ باللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ خبر پہنچی ہے کہ یورپ میں سویڈن کے اندر باقاعدہ طور پر حکومتی سرپرستی میں اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو جلایا گیا ہے، بے حرمتی کی گئی ہے۔ یہ بات تو ان کو بھی معلوم ہے کہ قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ میں ان کے بڑوں نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں، اب یہ بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا آگے ان کی نسلیں بھی کوششیں کریں، لیکن ان کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چراغ ہے جس کو خود اللہ روشن کر رہے ہیں، اور جس کو اللہ روشن کرے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہے، یہ ذکر ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب کی کیسے حفاظت کر رہا ہے۔ دیکھو بھائیو، سب سے پہلی حفاظت تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دنیا میں بھیجنے کا پروگرام بنایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی سیکیورٹی کو مضبوط کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ پہلے آسمان پر کبھی کوئی بات ہوتی نا تو یہ شیطان اور جن آسمان کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کسی کام کا حکم دینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرتے تو سارے فرشتے جہاں جہاں بھی ہوتے اپنے پروں کو روک کر آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے ان کے پر پھڑپھڑاتے رہتے، ایک جگہ پر رک جاتے، اور ایسے آواز آنا شروع ہو جاتی جیسے کوئی لوہے کی زنجیر کسی بھاری چٹان یا پتھر کے اوپر ماری جائے تو ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، ایسے ہلکی ہلکی آواز آنا شروع ہو جاتی۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دے رہے ہوتے تھے، اس کی آواز ہوتی تھی، اور فرشتے اس کو سنتے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا حکم دے چکے ہوتے، بات پوری ہو جاتی، پھر فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے، وہ ایک دوسرے کو بتاتے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ جب فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی کہی ہوئی بات کا ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت کچھ شیطان اور کچھ جن ان آسمان کے بالکل ساتھ کان لگا کر بیٹھے ہوتے تھے، وہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نیا حکم کیا آیا ہے، نئی بات کون سی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اب دنیا میں نیا کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس بات کو سن کر جلدی جلدی نیچے زمین پر آ جاتے، نیچے آ کر کاہنوں کو، جادوگروں کو، نجومیوں کو وہ بات بتا دیتے جو آسمان پر نئی بات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا، اور وہ نجومی پھر اس کے ساتھ 100 جھوٹ اپنے پاس سے ملا کر لوگوں کے اندر باتیں پھیلانا شروع کر دیتے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا، اور اس کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے کہ وہ جو جن ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے، ایک جن نیچے کھڑا ہوتا، دوسرا جن اس کے اوپر، تیسرا جن اس کے اوپر، چوتھا جن اس کے اوپر، ایسے ایک دوسرے کا سہارا لے کر
آخری جن آسمان کے ساتھ اپنا کان لگا کر کھڑا ہو جاتا، جب کوئی بات کرتے تو بات سن لیتا، اور پھر نیچے والے کو وہ اس سے نیچے والے کو وہ اس سے نیچے والے کو، ایسے وہ بات زمین تک پہنچ جاتی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے حکم سن کر نیچے آسمان سے نیچے اتر کر بادلوں میں آ کر بیٹھتے، وہاں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہاں آ کر بیٹھ جاتے اور آپس میں اس نئے حکم کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، تو جن بھی کسی نہ کسی بادل میں چھپ کر بیٹھ جاتے اور فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے وہ سن لیتے، اور پھر نیچے آ کر کسی کاہن کو، کسی جادوگر کو، کسی نجومی کو بتا دیتے۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جن فرشتوں سے وہ غیب کی بات سن کر اپنے دوست کاہن یا جادوگر کے کان میں ایسے آ کر کڑ کڑ کرتے، جیسے مرغی انڈا دینے کے بعد کڑ کڑ کرتی ہے نا، ایسے اس کے کان میں آ کر باتیں بتاتے کہ اب نیا یہ ہونے والا ہے، اب یہ فیصلہ ہوا ہے، اب ایسے ہونا ہے، اب ویسے ہونا ہے۔ تو وہ کاہن یا جادوگر یا نجومی جو بھی ہوتے وہ پھر آگے اس کے ساتھ جھوٹ ملا کر لوگوں کو باتیں سنایا کرتے تھے۔ یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے ایسے ہوا کرتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی سیکیورٹی کو سخت کر دیا، مضبوط کر دیا۔ اب کبھی وہ جن آسمان کی طرف چڑھتے باتیں سننے کے لیے تو آگے سے دہکتے ہوئے کوئلے اور انگارے وہ ان کو پڑھتے، ان جنوں کو جلا دیتے، ختم کر دیتے۔ کچھ تو وہاں ہی ختم ہو جاتے، کچھ زخمی ہو جاتے، کچھ بھاگ کر اپنی جان بچاتے۔ اب ان جنوں نے نیچے آ کر اپنے سرداروں کو، اپنے بڑوں کو بتایا کہ پہلے ہم جاتے تھے ہمیں کچھ نہیں ہوتا تھا، اب ہم باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو آگے سے انگارے پڑتے ہیں، آگے سے کوئلے ہمیں پکڑ لیتے ہیں، آگے سے ہمیں مار پڑتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کے سرداروں نے کہا کہ تم پوری دنیا پر پھیل جاؤ، مشرق کی طرف بھی چلے جاؤ، مغرب کی طرف بھی چلے جاؤ، شمال میں بھی جاؤ، جنوب میں بھی جاؤ، پوری زمین کی ایک دفعہ چکر لگا کر گھوم کر آؤ، دیکھو کچھ نہ کچھ نیا ہونے والا ہے، یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، کوئی نیا بڑا سانحہ ہونے والا ہے یا کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے یہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ بھئی سگنل حکومت نے جام کر دیے ہیں، انٹرنیٹ کی سروس معطل ہو گئی ہے، کچھ نیا ہونے والا ہے، یا تو کچھ گرفتاریاں ہونی ہیں یا کچھ پکڑ دکڑ ہونی ہے، اس لیے انٹرنیٹ کی سروس بند ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر سیکیورٹی سخت ہو گئی ہے، پوری دنیا کا چکر لگاؤ، کچھ نیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے پھر چکر لگایا، کوئی کسی طرف کو نکلے، کوئی کسی طرف کو۔ جنوں کی ایک جماعت مکہ کی طرف آئی، اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کی جماعت کروا رہے تھے۔ فجر کی جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کچھ جن جو وہاں سے گزرے وہ وہاں پر رک گئے اور قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دی، اور جب تلاوت سن کر مکمل ہو گئی تلاوت تو اپنے سرداروں کی طرف گئے اور جا کر کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے کس وجہ سے آسمان کی سیکیورٹی سخت ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ کہتے ہیں پہلے ہم آسمان کے پاس جایا کرتے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اب ہم جاتے ہیں ہمیں آگے سے شہاب ثاقب دہکتے ہوئے کوئلے اور انگارے پڑتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یا تو زمین پر کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے یا زمین والوں کے ساتھ ان کے رب نے کوئی بلائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے بعد اپنے سرداروں کو کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کس وجہ سے سیکیورٹی سخت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا، بھیج دیا،
جب وہ آپ کے قرآن کے وقت آپ کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جو بھائی، خاموش ہو جو، سنو یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر قوم کو ڈرانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور ایک آیت میں ہے فرمانے لگے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والى طریق مستقیم، جا کر اپنی قوم کو کہتے ہیں قوم کے لوگوں ہم نے ایسی کتاب سنی ہے کہ جیسی کتاب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، جو موسیٰ پر تورات نازل ہوئی نا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی یہودی اور عیسائی جن تھے، ان کو تورات کا بھی پتہ تھا، ان کو انجیل کا بھی پتہ تھا۔ کہتے ہیں جس طرح کی تورات ہے اس طرح کی کتاب نازل ہوئی ہے اور یہ پچھلی ساری باتوں کی تصدیق کر رہی ہے اور یہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے اس کتاب کی وجہ سے آسمان کی سیکیورٹی سخت ہو گئی ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کر رہے ہیں۔ پہلے جن آسمان کی باتیں سن لیا کرتے تھے، اب خطرہ یہ تھا کہ جب اللہ جبریل کی طرف وحی کرے گا تو اس وقت بھی کوئی جن سن سکتا تھا اور پھر اس میں اپنے پاس سے کچھ باتیں شامل کر سکتا تھا۔ قرآن کے اندر جنوں کی باتیں خلط ملط مکس ہو سکتی تھیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خالص رکھنے کے لیے اور جنوں کی باتیں قرآن میں مکس ہونے سے بچانے کے لیے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی سیکیورٹی کو سخت کر دیا۔ یہ قرآن کی حفاظت کا سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ تو بھائی جس قرآن کی حفاظت اللہ نے اس وقت سے شروع کر دی کہ جب ابھی اس کو نازل ہی نہیں کیا تھا، تو آج کا سویڈن کا نادان بیوقوف قرآن کو جلا کر یہ سمجھے کہ میں اس قرآن کو ختم کر دوں، یہ اس کی نادانی ہے، ایسے قرآن ختم نہیں ہونے والا۔ پھر اگلا قدم کیا ہے؟ اچھا آسمان کی سیکیورٹی تو مضبوط ہو گئی، ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جس نے آسمان سے قرآن کو وصول کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے، اگر راستے میں اس کو کوئی پکڑ لے، اس کو ڈرا دھمکا کر، اس کو مار پیٹ کر کے یا اس کو کوئی لالچ دے کر زبردستی قرآن کی آیات میں کچھ لفظ اپنے پاس سے داخل کروا دے تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ سبحان اللہ، یہ چور دروازہ بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ یہ کیسے بند کیا؟ وحی کو اللہ تعالیٰ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کرنے کے لیے کسی ماڑے موٹے کی ڈیوٹی نہیں لگی، جس کی ڈیوٹی لگی وہ بہت طاقتور بھی ہے اور بہت امانت دار بھی ہے۔ اتنا طاقتور ہے کہ کوئی زبردستی اپنے پاس سے اس کے اندر دخل اندازی نہیں کروا سکتا، اور اتنا امانت دار ہے کہ جو اس کو امانت پکڑائی جاتی ہے وہ منو ان پوری امانت وہاں تک پہنچاتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ جبریل ہے، رسول امین ہے، رسول کریم ہے، عرش والے کے ہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بلند مقام اور مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، وہاں پر اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے اور اس کو امانت دار بھی سمجھا جاتا ہے۔ ذی قوت، قوت والا ہے، کمزور نہیں ہے کہ وہی لے کر آ رہا ہو تو راستے میں کوئی ڈرا دھمکا کر وہی چھین لے، ایسا نہیں ہوگا۔ کتنا طاقتور ہے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر جبریل علیہ السلام کو اس کی اصل شکل میں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے زمین تک کا درمیان کا جتنا خلا تھا سارا پر ہو گیا تھا جبریل کے بیٹھنے کی وجہ سے۔ کتنا بڑا جسم، کتنا بڑا حجم، کتنی بڑی طاقت، اس کی طاقت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذی قوت، وہ قوت والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم
रआ जिब्रील वलहु सित्तु मियाति जनाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा कि जिब्रील के 600 पर थे, 600 पर। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यनसुरु यनतासिरु मिन रीशिहि तहावीलुद्दुर्र वल याकूत, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर थे और उन परों से मोती जड़ रहे थे, मोती निकल रहे थे उन परों के अंदर से। अब देखो, जिसके 600 पर हैं, जिसका इतना बड़ा जिस्म है कि ज़मीन से आसमान तक का सारा खला उसने पुर कर दिया, जिसको खुद अल्लाह ताला कुव्वत वाला कह रहे हैं, क्या कोई शख्स इतना ताकतवर है कि उसको डराए, उसको धमकाए और ज़बरदस्ती कहे कि ये नहीं, ये वहीं लेकर जाओ? ऐसा नहीं हो सकता। और अमानतदार इतना है कि खुद अल्लाह ने उसकी अमानत की गवाही दे दी, मुताइन सम्मा अमीन। वो अमानतदार भी है और फरिश्तों का सरदार भी है कि सारे फरिश्ते उसकी इताअत करते हैं। अब ये दरवाज़ा भी बंद हो गया, यहाँ भी वही महफूज अल्लाह ताला से अल्लाह के रसूल तक पहुँच गई। अब अगला सवाल ये पैदा हो सकता था कि आसमान की सिक्योरिटी भी मजबूत, जो लेकर आ रहा है वो भी मजबूत, अमानतदार भी हो गया। अब जिस ज़ात के ऊपर नाजिल हो रहा है उसकी क्या गारंटी है? आखिर वो इंसान है, उससे भूल भी हो सकती है, उससे कमी भी हो सकती है। कहीं ये ना हो कि ऊपर तो दोनों बातें ठीक हो गई, लेकिन जिस पर नाजिल हो रहा है वो कुरान की हिफाजत ना कर सके, बशर होने की वजह से उससे कुछ भूल हो जाए। अल्लाह ताला ने ये भी बंद कर दिया। ये कैसे बंद कर दिया? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे इंसान हैं, अगरचे बशर हैं, लेकिन आम इंसानों जैसे इंसान नहीं हैं, आम बशरों जैसे बशर नहीं हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से जो बशरी कमियां और कोताहियां थी, अल्लाह ताला ने उसको ख़त्म कर दिया है। सुभान अल्लाह। वो कैसे? फरमाया अल्लाह ताला ने, अलम नशरह लका सदरक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? ये जो इंसानों के सीने होते हैं ना, इंसानों के दिल होते हैं, इंसानों के दिमाग होते हैं, इनमें कुछ शैतान का हिस्सा होता है, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ सुस्तियाँ होती हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में भी ऐसा था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके सीने के अंदर से वो शैतान का हिस्सा निकाल दिया है। सही मुस्लिम में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे बच्चे थे, यही कोई 3-4 साल की उम्र होगी। हलीमा सादिया के घर में थे, आपकी रज़ाई माँ है, वो आपको दूध पिलाया करती थी। एक दिन बाहर बच्चों के साथ खेल रहे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ा, ज़मीन पर लटा दिया, आपके सीने मुबारक को चाक कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया, आधा सीना इधर, आधा सीना इधर, अंदर से दिल निकाला। अब हलीमा के दूसरे बच्चे या साथ और खेलने वाले बच्चे वो भी इस माजरे को देख रहे थे। वो दौड़े कि हमारे भाई मोहम्मद को पता नहीं किसने पकड़ लिया है, उसको, उसके सीने को चाक कर दिया है। दौड़कर अपनी माँ हलीमा के पास गए, कहते हैं हलीमा, हमारे भाई मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया है। वो बच्चे थे, उन्होंने समझा कत्ल हो गया। हलीमा भी परेशान, वो बच्चे भी परेशान, दौड़ी दौड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आई। उतनी देर में जिब्रील अपना काम करके चले गए थे। उन्होंने काम क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना निकाला, आपके सीने के अंदर से दिल निकाला, दिल में जो शैतान का टुकड़ा था उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया। जन्नत से बर्तन लेकर आए थे, जन्नत का पानी लेकर आए थे, उस पानी से आपके सीना मुबारक को धोया, शैतान का हिस्सा काट कर बाहर निकाल दिया, फिर दोबारा उसको सीने में रख कर उसको पैक कर दिया, बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे दिल में जो शैतान का हिस्सा था जिब्रील ने उसको बाहर निकाल दिया। हज़रत अनस फरमाते हैं, मैं बाद में जहाँ से वो ऑपरेशन हुआ था आपके सीने का, वहाँ पर वो निशानात देखा करता था। बाद में मैं देखा, मुझे नज़र आया करते थे। अब देखो, जिस ज़ात पर कुरान नाजिल होना था, खदशा था कि आखिर वो भी इंसान है, उससे कोई सुस्ती भी हो सकती थी, कुछ कमी भी हो सकती थी। अल्लाह ने ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया, उसके दिल में जो शैतान का हिस्सा था उसको निकाल बाहर किया। अब ना उससे सुस्ती होगी, ना उससे कमी होगी, ना उससे कोताही होगी। अलम नशरह लका सदरक,
ایک یہ بچپن میں ہوا، اور پھر اسی طرح کا ایک واقعہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر آسمان کی سیر کرنے کے لیے جانا تھا نا، آسمان پر لے جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے وہی جبریل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا، پھر آپ کا دل مبارک نکالا، پھر اس کو جنت کے پانی سے دھویا، دھونے کے بعد پھر اس کو وہاں پر بند کر دیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس سینے کی اللہ تعالیٰ ایسے صفائی کر دیں کہ اس میں وہ بشری غلطیاں ویسے ہی باقی نہ رہیں، اس سینے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی سستی کرے گا، وہ کوئی کمی کرے گا؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ یہ قرآن کی حفاظت کا تیسرا مرحلہ تھا۔ اچھا، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل سلیم عطا کر دی۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ جس کو قرآن دیا جا رہا ہے اس کی عقل کتنی گو ہے، جتنی عقل اور جتنی دانائی اور جتنی حکمت اور فہم و فراست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، اتنی کسی اور انسان کو عطا کی نہیں ہے۔ فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کوئی دیوانے ہیں نہ کوئی مجنون ہے۔ اور فرمایا وما صاحبکم بمجنون، آپ کا صاحب، آپ کا ساتھی، آپ کا نبی کوئی دیوانہ نہیں ہے، تم اس کو کوئی عام انسان نہ سمجھو، کوئی عام بشر نہ سمجھو۔ عام انسانوں کی عقل میں کچھ نہ کچھ فطور ہوتا ہے، میرے نبی کی عقل میں کچھ فطور نہیں ہے، میرے نبی کی عقل سلیم ہے، اور جس کے اندر دیوانگی کے نہ ہونے کی اور کم عقلی کے نہ ہونے کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ذرا سوچو وہ ذات کتنی عقل مند ہوگی۔ اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کوئی شاعر بھی نہیں ہے، کوئی کاہن بھی نہیں ہے، کوئی جادوگر بھی نہیں ہے، کوئی برے اخلاق والے بھی نہیں ہیں، کوئی آپ کے اندر بری خصلتیں عادتیں بھی نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں، بہترین اخلاق پر۔ اب دیکھو پچ تیار ہو رہی نا، گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے، قرآن کے نزول کے لیے جگہ تیار ہو رہی ہے، سٹیج بن رہا ہے، پہلے آسمان کی سیکیورٹی، پھر جبریل کی صداقت، امانت اور قوت، پھر جس سینے پر نازل ہونا تھا اس سینے کی صفائی، پھر جس شخص پر نازل ہونا تھا اس شخص کی عقل اور فہم و فراست کی گارنٹی۔ یہ سب قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اقدامات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی رہ گیا تھا کہ جیسے یہ جو جن ہیں یہ آسمان کے قریب جا کر باتیں سن لیا کرتے تھے، چلو وہاں تو سیکیورٹی مضبوط کر دی، جب جبریل آئیں محمد رسول اللہ کو قرآن سنائیں تو اس وقت تو کوئی جن سن سکتا تھا نا، کوئی شیطان سن سکتا تھا، اور بعد میں کہہ سکتا تھا کہ اے محمد آپ کو غلطی لگ رہی ہے، میں بھی سن رہا تھا، جبریل نے ایسے نہیں ایسے کہا ہے، کہہ سکتا تھا کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا، وحی کی کیفیت ہی کچھ ایسی بنا دی کہ قریب کھڑے انسانوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، جنوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا تھا۔ شروع میں تو یہ ایسا ایک ما فوق الفطرت طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنایا جو عام انسانوں اور جنوں کے بس کی بات نہیں تھا اس کو سمجھنا۔ شروع میں تو جناب محمد رسول اللہ بھی گھبرا جایا کرتے تھے، وحی نازل ہوتی آپ گھبرا جاتے۔ پہلی وحی کا آپ کو پتہ ہے غار حرا میں نبی علیہ السلام کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، پھر جب دوسری وحی آئی تو پھر گھبرا گئے، پھر جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ جب وہ ذات جس کو اسپیشل تیاری وحی کے لیے کیا گیا ہے وہ ہی وحی کو دیکھ اور سن کر گھبرا جائے تو کوئی اور انسان کیا سمجھ سکتا تھا۔ اور پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَقَدْ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، کہ کبھی ایسے ہوتا سخت سردی کا موسم ہوتا، شدید ٹھنڈ اور سردی لگ رہی ہوتی، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب پاس کھڑے کو کیا پتا کیا بات ہو رہی ہے،
اور فرماتی ہیں حتی انزل علیہ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، آپ کو ایک عجیب قسم کی کیفیت گھیر لیتی، حتی انہو لینحدر مثل الجمان من العرق منہ فی یوم شات، سخت سردی کا دن ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے۔ اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میرے پاس وحی آتی تو ایسے آواز آتی جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، یہ گھنٹی نہیں بیل، اس کی آواز جیسے ہلکی ہلکی سی گھنٹی کی آواز آتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ جایا کرتی تھی۔ اب قریب کھڑا بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی گھنٹی کی آواز ہے، وہ اس میں اپنے پاس سے کیا شامل کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو ہمیں جو آواز آتی ہم ایسے محسوس کرتے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی، شہد کی مکھی اڑ رہی ہو نا تو ہلکی ہلکی سی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے، ہمیں اس طرح سے آواز آ رہی ہوتی، وہ وحی کی آواز ہوتی تھی۔ اور ایک صحابی ہیں یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمانے لگے عمر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، کبھی مجھے دکھاؤ۔ ایک دفعہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی، عمر نے دیکھ لیا، پوچھا یعلا کہاں ہے، اس کو بلایا، یعلا کو کہا یہ دیکھ لو، نبی علیہ السلام کے اوپر ایک کپڑا تھا، یعلا کا سر پکڑ کر حضرت عمر نے اس کپڑے کے نیچے داخل کر دیا۔ یعلا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمر الوجہ وہو یغط، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا اور آپ کے منہ سے، آپ کے چہرے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ایک سویا ہوا بندہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے۔ اب خراٹوں سے بندہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ یعنی یہ ایک دروازہ تھا کہ کوئی قریب کھڑا بندہ بعد میں لقمہ دے سکتا تھا کہ اے محمد جبریل نے ایسے نہیں ایسے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا، قریب کھڑے بندوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جبریل کیا کہہ رہے ہیں، صرف جبریل کو پتہ چلتا تھا یا محمد رسول اللہ کو پتہ چلتا تھا۔ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے اللہ نے آج مجھے یہ کہا ہے، آج میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ اور یہ اتنی سخت ہوتی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَإِنْ كَانَ لَيُوحَى إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ فَتَضْرِبُ بِجِرَانِهَا، کہ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے، اسی دوران آپ کے اوپر وحی نازل ہو جاتی، وحی کا اتنا بوجھ پڑتا کہ وہ اونٹنی اپنی گردن زمین کے ساتھ لگا دیتی، کبھی وہ اونٹنی ویسے ہی زمین پر بیٹھ جاتی، وہ وحی کا بوجھ برداشت نہ کر سکتی۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَىٰ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَفَخِذُهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّىٰ خِفْتُ أَن تَرُزَّ فَخِذِي، کہ ایک دفعہ ایسے ہوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ کی ران میری ران کے اوپر تھی، دو بندے چونکڑی لگا کے بیٹھے ہو نا تو ایک کی ران دوسرے کے اوپر آ جاتی ہے نا، ایسے رسول اللہ کی ران زید رضی اللہ عنہ کی ران کے اوپر تھی۔ فرماتے ہیں اسی دوران آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، وحی کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ تھا۔ اب دیکھو یہ ایک خدشہ تھا کہ جب جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کریں گے
قریب کھڑا شخص کہہ سکتا ہے، لقمہ دے سکتا ہے، ایسے نہیں ایسے کہا تھا، یہ نہیں یہ بات کہی تھی، اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ ایسا عجیب طریقہ اپنایا وحی کرنے کا، کبھی گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، کبھی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آ رہی ہے، کبھی خراٹوں کی آواز آ رہی ہے، کبھی جس اونٹنی پر بیٹھے ہیں وہ اونٹنی بوجھ برداشت نہیں کر رہی، کبھی جس شخص کی ران پر ران رکھ کر بیٹھے ہیں اس کی ران اس بوجھ کو برداشت نہیں کر رہی، کبھی سخت سردی میں پسینہ آ رہا ہے، کبھی گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے۔ اب قریب کھڑے بندے سے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ بعد میں لقمہ دیتا پھرے کہ اے محمد جبریل نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا۔ یہ حفاظت کے اقدامات ہیں۔ پہلے آسمان کی سیکیورٹی کو مضبوط کیا، پھر نازل کرنے والے فرشتے کو مضبوط کیا، پھر جس سینے پر نازل ہونا تھا اس سینے کی صفائی کی، پھر اس ذات کو عقل سلیم عطا کر دی، پھر وحی کے نازل کرنے کا طریقہ ایسا ما فوق الفطرت طریقہ اپنایا کہ کسی بندے کو سمجھ ہی نہ آ سکے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کے اقدامات بھی ہم نے کرنے ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ تو جو ذات اس قرآن کو اتنے اچھے طریقوں سے محفوظ کر رہی ہے، اس کی حفاظت کے اقدامات کر رہی ہے، بھلا آج کے یورپ کے اور سویڈن کے کچھ نادانوں اور جاہلوں کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک قرآن کے نسخے کو جلا کر قرآن کو ختم کر دیں گے۔ یہ ان